الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وبصوم رمضان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ تمام حضرات ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام تشریف فرما عزیز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، الحمدللہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کی آمد ہے، اور آج کے جمعہ خطبہ میں اکثر خطباء کی زبان پہ جو عنوان ہے وہ ہے استقبال رمضان۔ اس عنوان پہ آج پورے ملک کے اندر، پوری دنیا کے اندر مسلمان خطباء گفتگو فرما رہے ہیں، تو میرے اللہ نے چاہا اسی عنوان پہ استقبال رمضان المبارک کے حوالے سے چند باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العزت سننے سنانے کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استقبال رمضان کا کیا معنی؟ استقبال رمضان کا معنی یہ ہے کہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے انسان اپنے اعمال پہ نگاہ دوڑائے، انسان اپنے اعمال پہ غور و فکر کرے، اور اعمال کے اندر جو کمی کوتاہی ہے اسے دور کرے، اپنے اعمال کو مزید بڑھانے کی کوشش کرے، تاکہ رمضان المبارک آئے تو پھر رمضان المبارک کے شروع ہونے پہ اسے کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی مسئلہ نہ بنے، الجھن نہ ہو، پہلے سے اس کی طبیعت بنی ہوئی ہو۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ نماز تو پڑھتا ہے، لیکن کبھی جماعت سے پڑھ لی، کبھی بغیر جماعت کے پڑھ لی، کبھی 2 نمازیں پڑھ لی، کبھی 4 پڑھ لی۔ اسے چاہیے استقبال رمضان کا معنی کہ اپنی 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ اس کی ترتیب بنائے، پابندی کرے۔ ایک بندہ ایسا ہے، اللہ معاف فرمائے، اسے بد نظری کی عادت ہے،
وہ اپنی اس بد نظری والی بری عادت پہ کنٹرول کرے۔ ایک آدمی کو فلمیں ڈرامے دیکھنے کا چسکا ہے، وہ اپنے آپ کو اس گناہ سے روکے۔ ایک بندہ ہر وقت غیبت میں لگا رہتا ہے، اسے چاہیے کہ اپنی زبان کو روکے۔ ایک بندہ جھوٹ بولتا ہے، اسے چاہیے کہ اس بری عادت سے اپنی جان چھڑائے۔ قرآن کریم کی روزانہ تلاوت نہیں کرتا، عادت بنائے کہ میں نے لازماً آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ صبح و شام قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ ذکر و اذکار نہیں کرتا، ارادہ کرے کہ میں نے صبح و شام سنت کے مطابق جو ہے ذکر و اذکار بھی کرنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کی عادت نہیں ہے، درود پاک پڑھنے کی عادت بنائے۔ غرض استقبال رمضان کا معنی یہ ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے ہمارے اندر جو اعمال کے حوالے سے کمزوریاں، کمیاں، کوتاہیاں ہیں، ہم ان کو دور کر لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اضافی عبادات ہیں، جو نفلی عبادات ہیں، جیسے تہجد کی نماز ہے، اشراق کی نماز ہے، اوابین چاشت کی نماز ہے، ذکر و اذکار ہے، انسان اس پہ اپنی طبیعت کو لگائے تاکہ رمضان کے اندر پھر انسان کو پریشانی نہ ہو۔ ہمارے ہاں اکثر ایسا ہوتا ہے، ادھر رمضان کا چاند نظر آیا، انسان جتنا بھی گنہگار ہے تو مسلمان نہ، جب ماحول چینج ہوتا ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، شیاطین قید ہوتے ہیں، پھر ہر بندے کا دل نرم ہوتا ہے، بندہ چاہتا ہے میں نماز پڑھوں۔ اچھا نماز پڑھے، اب چونکہ پہلے 5 وقت کی نماز کی عادت نہیں ہے، اب اسے عادت بناتے بناتے آدھا رمضان تو گزر جائے گا۔ جب آدھا رمضان گزر گیا، پھر اللہ معاف فرمائے ہمارے ہاں عجیب ماحول ہے کہ آخری 10 دن تو ہم نے عید کی تیاری کے رکھے ہیں، یعنی جو رمضان کا قیمتی ترین حصہ ہے اسے ہم بازار میں خراب کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی تلاوت کا ذوق نہیں ہے، اب ذوق بناتے بناتے رمضان گزر گیا، تہجد کا ذوق نہیں ہے، ذوق بناتے بناتے اللہ اکبر رمضان گزر گیا۔ تو استقبال رمضان کا معنی یہ ہے کہ ہم جو فرض نمازیں ہیں، جو ہم پہ فرائض اور واجبات ہیں، ان پہ مضبوط ہو جائیں، اور جو نفلی عبادات ہیں ان کو رمضان کے آنے سے پہلے شروع کر دیں، تاکہ جب رمضان آئے تو ہمیں کوئی پریشانی نہ ہو۔ تو بھائیو یہ معنی ہے استقبال رمضان کا۔ حضرات صحابہ کرام کے کیا کہنے، صحابہ کرام رجب کے مہینے سے رمضان کے استقبال کی تیاری شروع کر دیتے تھے۔ وہ صحابہ جن کی جماعت نہیں رہتی، وہ صحابہ جو روزانہ کی بنیاد پہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے، ذکر و اذکار کرنے والے، اس کے باوجود صحابہ رجب کے مہینے سے اللہ اکبر جو صاحب نصاب تھے وہ رجب کے اندر اپنا حساب کر کے زکوٰۃ ادا کر دیتے۔ جو کھیتی باڑی کرنے والے وہ یہ ترتیب رکھتے کہ رمضان کے آنے سے پہلے پہلے ہم تمام معاملات سے فارغ ہو جائیں۔ کیوں؟ وہ آقا علیہ السلام کو دیکھتے تھے، اللہ کے نبی رمضان کے بعد جس مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھتے، عبادت کرتے، وہ شعبان المعظم کا مہینہ ہوتا تھا۔ تو صحابہ بھی کوشش کرتے تھے آقا علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلنے کی۔ میرے بھائیو قرب قیامت کا زمانہ ہے، چلو ہم رجب سے نہیں تو کم از کم 1 ہفتہ 10 دن 15 دن پہلے تو ہمیں یہ ترتیب بنانی چاہیے نا کہ ہماری جو اعمال کی کمی کوتاہی ہے، جو کمزوری ہے، ہم اسے دور کر لیں، اور جب رمضان آئے تو پھر بڑی آسانی کے ساتھ عبادات کرتے چلے جائیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ، امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ رمضان دیکھنا نصیب فرمائے، اور پھر اللہ اس رمضان کو اپنی زندگی کا قیمتی ترین رمضان بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہہ دو آمین۔ میرے بھائیو رمضان المبارک کے حوالے سے بڑی اہم بات اور بڑی اہم چیز جس کے پر میں آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنے جا رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیادیں 5 ہیں۔ کتنی بنیادیں ہیں؟ 5 بنیادیں ہیں اسلام کی۔ میرے بھائیو اللہ کا شکر ہے ہم سب مسلمان ہیں، ہم دین اسلام کو مانتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ بھی تو ہونا چاہیے نا کہ اسلام کیا ہے، اسلام کی بنیاد کیا ہے۔ بندے کے ذہن میں یہ باتیں ہوتی ہیں،
لیکن جب تفصیل سے دلائل کے ساتھ ان پہ گفتگو ہونا، پھر سننے سنانے سے انسان کے اندر عمل کا جذبہ بیدار ہوتا ہے، ایک جوش اور ولولہ انسان کے دل و دماغ میں پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے میں آپ حضرات کے سامنے اسلام کی جو 5 بنیادیں ہیں ان کے حوالے سے گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے شرح صدر کے ساتھ کلام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اب دیکھیے گا اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، بنی الاسلام علی 5، اسلام کی 5 بنیادیں ہیں۔ آپ سمجھدار لوگ ہیں، آپ نے کوئی بھی عمارت کھڑی کرنی ہے اس کے لیے آپ کو بنیاد کی ضرورت ہے۔ دنیا کے اندر کوئی بھی چیز ہے اس کا ایک ظاہر ہے، ایک اس کی بنیاد ہے، بغیر بنیاد کے کوئی چیز بھی قائم نہیں ہو سکتی۔ تو میرے محبوب نے فرمایا اسلام کی 5 بنیادیں ہیں۔ نمبر 1 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدن عبدہ ورسولہ، کہ سب سے پہلے یہ گواہی دینا کہ پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، داتا صرف ایک اللہ ہے، اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری نبی اور رسول ہیں۔ کہو بے شک۔ اس کی وجہ کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ قرآن کریم میں ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ کیوں؟ ہمارا جو ایمان ہے، ایمان 2 چیزوں کا نام ہے، نمبر 1 عقائد، نمبر 2 اعمال۔ عقیدہ بنیاد ہے، تو بنی الاسلام علی 5 کے اندر سب سے پہلے عقیدے کو بیان کیا گیا۔ کیا مطلب؟ جو بندہ شرک کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، داتا مانتا ہے، تو وہ بندہ شرک کرتا ہے۔ جو بندہ شرک کرتا ہے اس کا اسلام قبول نہیں، وہ مشرک جو ہے آگے اسے کیا ملے گا؟ اس کا تو اسلامی قابل قبول نہیں ہے۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا تذکرہ ہے کہ آپ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ رسول سے مراد صرف یہ نہیں کہ جیسے باقی نبیوں کو صرف نبی مان لیا جائے تو بات پوری ہو جاتی ہے، لیکن میرے اور آپ کے محبوب کو جب تک آخری نبی نہ مانا جائے ایمان مکمل ہے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک ہیں، حضور آخری نبی ہیں، یہ بنیاد ہے، عقیدہ ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدن عبدہ ورسولہ۔ میرے بھائیو عقیدہ یہاں پہ بیان کر دیا گیا۔ اب آگے اعمال کی باری آتی ہے۔ جب اعمال کی باری آئی نا تو اعمال کے اندر سب سے بنیادی چیز کیا ہے؟ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، کہ نماز کا قائم کرنا۔ نماز کا کیا کرنا؟ قائم کرنا۔ میں شروع کے اندر ہی الجھن دور کر دوں، ہمارے ہاں کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جن کا شریعت کے اندر کوئی وجود نہیں، شریعت کے اندر کی کوئی وجود نہیں، لیکن جاہل لوگوں نے ان کو اٹھایا اتنا ہے۔ اور ہمارا یہ مزاج ہے، ہمیں کوئی عالم، کوئی مولوی صاحب دلیل دیں، ہم اس دلیل کو اتنا نہیں لیتے جتنا کوئی چوک چوراہے پہ بیٹھا ہوا آدھے لباس والا، ہاں جی، نشے کا کش لگانے والا، چرس پینے والا، ہاں جی، بوٹی پینے والا، وہ جو بات کہے اس بات کو ہم جتنا لیتے ہیں نا، اتنا ممبر پہ بیٹھے ہوئے مولوی کی بات کو ہم نہیں لیتے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرو۔ نماز کیا کرو؟ آج بے قسم، یہ آج کل کے پیر جو بالکل نماز کے قریب نہیں جاتے، بے نمازی قسم کے جو پیر ہیں، وہ جان چھڑانے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ اللہ معاف فرمائے، نماز پڑھنے کا حکم نہیں، نماز قائم کرنے کا حکم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ جہالت دیکھیے، قرآن مجھ پہ اترا، آپ پہ اترا یا اللہ کے نبی پہ اترا؟ تو اللہ کے نبی نے قرآن کے اندر جو نماز کے حوالے سے حکم ہے کہ نماز کو قائم کرو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تو میرے محبوب نے قائم کر کے دکھائی کہ نہیں دکھائی؟ کیسے دکھائی؟ میں نے کہا پڑھ کے دکھائی۔ تو قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ نماز کا پڑھنا۔ لیکن میں نے کہا آج 1400 سال کے بعد، میں نے کہا سوٹا لگانے والا، چرس پینے والا، بھنگ پینے والا، آدھا ننگا، اللہ اکبر، وہ کہتا ہے نماز پڑھنا، نعوذ باللہ، یہ نماز پڑھنا نہیں ہے، نماز قائم کرنا ہے۔ عجیب بات ہے، ہم نے اللہ کے نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا اور ان کا سوال لے کے چل پڑے۔ میں نے کہا بھائیو،
اللہ مجھے اور آپ کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو خیر کیا فرمایا؟ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ بُنِيَ الْإِسْلَامُ۔ ان بچوں کو اٹھا دیں، باہر بھیج دیں، یہ سب کو خراب کر رہے ہیں۔ بیٹا باہر چلے جاؤ، باہر جا کے شور کرو، کرنا ہے تو۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، نمبر 1 نماز کا قائم کرنا۔ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی 5 بنیادیں۔ پہلی چیز عقیدہ، عقیدے کے بعد جب اعمال کی باری آئی تو سب سے پہلا ذکر کس کا ہے؟ سب سے پہلا ذکر نماز کا ہے۔ میرے بھائیو اس میں ہم نماز کے اندر بہت زیادہ کمی کوتاہی کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں عجیب بات ہے، ہم وظائف پہ تسبیحات پہ بہت زور دیتے ہیں، لیکن فرض نماز یاد رکھنا وظائف میں اثر اس وقت آتا ہے، اللہ اکبر، میں نے کہا تسبیحات میں اس وقت اثر آتا ہے جب بندہ فرائض کو پورا کرتا ہے۔ تو خیر توجہ کیجئے گا، نماز کی کیا اہمیت ہے، نماز کی کیا فضیلت ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے امت مسلمہ پہ جو چیز فرض ہوئی ہے وہ نماز ہے۔ وہ کیا ہے؟ اور کل قیامت کا دن ہوگا، سب سے پہلے حساب نماز کا ہوگا۔ فرمایا جس بندے کی نماز اچھی نکلی اس کے باقی معاملات بھی اچھے نکلیں گے، اور جس کی نماز اچھی نہ نکلی اس کے باقی معاملات بھی ٹھیک نہیں نکلیں گے۔ میرے بھائیو نماز کیا چیز ہے؟ اللہ اکبر، ایسی منفرد عبادت کہ ساری عبادتیں زمین پر فرش پر فرض ہوئی ہیں، لیکن نماز عرش پہ جا کے فرض ہوئی ہے۔ اللہ نے معراج کے موقع پہ اپنے محبوب کو 50 نمازوں کا تحفہ دیا۔ چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، فرمایا کیا حال ہے، سنائیے کارگزاری۔ بتایا اللہ نے 50 نمازوں کا تحفہ دیا ہے۔ فرمایا میں تجربہ کر آیا ہوں، کوئی نہیں پڑھے گا، اللہ سے جا کر گزارش کیجئے گا اس میں کمی ہو جائے۔ 9 مرتبہ تشریف لے گئے، جناب کلیم اللہ عرض کرتے ہیں ایک دفعہ اور چلے جائیے نا۔ فرمایا اب مجھے حیا آتی ہے، اب میں نہیں جاؤں گا۔ میرے اللہ نے فرمایا کملی والے آپ کی امت پڑھے گی 5 نمازیں، میں اجر 50 نمازوں کا عطا کر دوں گا۔ اور میرے بھائیو یاد رکھیے گا، یہ جو نماز ہے نا، نماز یہ مومن کے ایمان کی عملی تصویر ہے۔ حقیقت میں مومن کے ایمان کی کیا ہے؟ عملی تصویر ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا جو بندہ مسجد میں آئے جائے اس کے مومن ہونے کی گواہی دو۔ اس کے مومن ہونے کی کیا کرو؟ جو بندہ مسجد میں آئے جائے۔ بندہ مسجد میں کیا کرنے آتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اب علیحدہ بات ہے کہ لوگ مسجد میں چدراہٹ کرنے بھی آ جاتے ہیں، لیکن اصل کام تو کیا ہے؟ اصل کام کیا ہے؟ نماز ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اصل کام نماز ہے۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، میرے محبوب نے فرمایا جو بندہ مسجد میں آئے جائے اس کے ایمان کی گواہی دو۔ میرے بھائیو نماز کی کتنی اہمیت ہے۔ میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلے جو مسلمانوں پہ چیز فرض ہوئی وہ نماز ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے محبوب کا آخری وقت تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے جو الفاظ ارشاد فرما رہے تھے وہ پوری طرح ادا نہیں ہو رہے تھے۔ ایسی حالات کے اندر بھی میرے محبوب نے 2 چیزوں کا حکم دیا۔ فرمایا اپنے متاحت یعنی کہ جو غلام اور تمہارے ملازم ہیں ان کا خیال کرنا، ان کے معاملات کو دیکھنا۔ نمبر 2 میرے محبوب نے فرمایا اپنی نماز کی حفاظت کرنا۔ میرے بھائیو علماء نے اس کو یوں سمجھایا، فرمایا جیسے انسان کا دھڑ ہے نا، دھڑ کے اوپر سر ہے، اگر سر نہ ہو یہ پورا دھڑ بیکار ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، یہ دھڑ زندہ نہیں رہ سکتا۔ فرمایا اسی طرح ہمارا ایمان جو ہے اس کا سر نماز ہے، اگر نماز نہ رہے تو ایمان بھی باقی رہتا۔ آہستہ آہستہ ایسی صورت پیدا ہو جاتی ہے کہ بندے کا ایمان ہی باقی نہیں رہتا۔ میرے بھائیو نماز کی کتنی اہمیت ہے، آئیے ذرا میں اس کی فضیلت پہ بھی بات کرتا ہوں، اس کی اہمیت پہ بھی بات کرتا ہوں، اور نماز کے چھوڑنے پہ جو وعیدات ہیں اس پہ بھی بات کرتا ہوں۔ چونکہ بھائیو رمضان آ رہا ہے تو سب سے اہم چیز جو ہے وہ نماز، چونکہ نماز تو فرض ہے، رمضان کے روزے تو 1 مہینے، وہ تو رمضان کی خاص عبادت ہے، لیکن بغیر نماز کے ہمارے ہاں رواج ہے ہم روزہ رکھ لیتے ہیں لیکن نماز، ہمارے ہاں بہت سے روزے دار ایسے ہوتے ہیں
کہ جو روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن نماز کی پرواہ نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، نماز کیا ہے؟ ہر بندہ آج پریشان ہے، کوئی اولاد کے حوالے سے، کوئی رزق کے حوالے سے، کوئی صحت کے حوالے سے، کوئی امن و امان کے حوالے سے۔ آپ اجتماعی طور پہ دیکھ لیں، انفرادی طور پہ دیکھ لیں، امت مسلمہ پریشان ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو جب تم پر کوئی پریشانی آئے، کوئی تکلیف آئے، کوئی مصیبت آئے، پھر اپنے رب سے مدد مانگا کرو۔ مدد کیسے مانگنی ہے؟ فرمایا نمبر 1 نماز پڑھ کے، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کر کے۔ نمبر 2 نماز پڑھ کے، فرمایا نماز پڑھ کے اپنے رب سے مانگو، نفل پڑھ کے اپنے رب سے مانگو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نقل کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب بھی کوئی پریشانی، کوئی تکلیف آتی، اللہ کے نبی فوراً 2 رکعت حاجت پڑھتے اور اپنے رب کے سامنے دامن پھیلا دیتے۔ میرے بھائیو، یہ میرے اور آپ کے لیے نمونہ ہے، لیکن آج کیا کریں؟ ہمارا اس طرف ذہن جاتا ہی نہیں ہے، ہمارا اس طرف ذہن جاتا ہی نہیں، ہم فوراً اسباب کی طرف دوڑتے ہیں۔ میں اسباب کا انکار نہیں کرتا، لیکن بھائی جس ذات نے اسباب کے اندر طاقت رکھی ہے اس کے ساتھ بھی تو رابطہ ہونا چاہیے نا۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، جو بندہ صبر اور نماز کے ساتھ اللہ سے مدد مانگتا ہے، اللہ اس کی مدد ضرور فرماتے ہیں۔ اللہ اس کی مدد کیا کرتے ہیں؟ ضرور فرماتے ہیں۔ ہمارے استاد ہیں مولانا غلام صدیق صاحب، لیا کے رہنے والے ہیں، وہاں پہ ان کی بستی ہے شبانی بستی، وہاں پہ بجلی کی مین لائن گزرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ موسم خراب تھا، اتفاق سے کوئی سبب بنا اور ایک ساتھی اس کا بچہ 10-11 سال کا، اسے وہ کرنٹ لگا مین لائن سے۔ اس کا باپ قریب تھا، لوگوں نے بتایا، اس کے باپ نے فوراً، وہ پانی چل رہا تھا ٹیوب ویل کا، اس نے وضو کیا اور 2 رکعتیں شروع کر دی۔ تبلیغی جماعت کے ساتھ وقت لگا تھا، لوگ کہیں بھی تیرا بیٹا مر رہا ہے اور تو 2 رکعت پڑھ رہا ہے۔ اس نے 2 رکعت پڑھ کے اپنے رب سے دعا مانگی، اللہ نے اس کے بچے کو محفوظ رکھا۔ کہو الحمدللہ۔ مجھے خود دکھایا استاد جی نے، میں یہ بچہ ہے اور یہ لائن ہے، اس لائن سے اسے کرنٹ لگا، بچنے کی ظاہری کوئی صورت نہیں، لیکن اس کے باپ کا عمل دیکھو، چونکہ اس کا یقین بنا تھا کہ زندگی موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اگر اللہ نہ چاہے تو یہ بجلی میرے بیٹے کو مار نہیں سکتی۔ میں نے کہا کیسا عقیدہ ہے، اللہ ایسا ایمان ہم سب کو نصیب فرمائے، کہہ دو آمین۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ آج اللہ کی قسم میں اور آپ نماز کو بہت ہلکا لیتے ہیں، ہم نماز کو بہت ہلکا لیتے ہیں۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب آپ قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا ہاں، آپ حال دیکھ لیجئے۔ میں نے کہا جتنی آبادی ہے، اگر سبھی لوگ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے آئیں تو اتنی مساجد اور بھی بن جائے تو کم پڑ جائیں گی۔ کیا ہو جائیں گی؟ میں نے کہا آپ فجر کی نماز پہ آ کے دیکھ لیں، اللہ اکبر، 20 15 20 25 30 15 20 25 30۔ میں نے کہا اللہ اکبر، تو مسلمان نماز کی طرف تو ہمارا خیال ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، ہمارے بزرگوں نے واقعات نقل کیے ہیں حکایت الصحابہ کے اندر۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی گزرے ہیں، میں قربان جاؤں ان کا اللہ کی ذات پہ کتنا بھروسہ تھا، ان کا نماز پہ کتنا بھروسہ تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالدار صحابی تھے اور لوگ ان کے پاس اپنی امانتیں رکھتے تھے، یہ سخی بھی تھے۔ جب ان کے پاس کوئی امانت رکھنے آتا یہ اسے کہہ دیتے، بھائی میرے پاس جگہ نہیں ہے، میرے پاس جگہ، میں تیرے مال کو صدقہ کر دوں گا، لیکن جب تجھے چاہیے نا تو میں تیرا پورا مال تجھے واپس بھی کر دوں گا۔ سبحان اللہ، کیسا ان کا ذوق تھا کہ میرے پاس جگہ نہیں ہے، تم میرے پاس امانت رکھ دو۔ اللہ اکبر۔ کل یہ نہ کہنا کہ یہی پیسے مجھے چاہیے، میں تمہیں پہلے بتا رہا ہوں یہ تمہارا مال میں صدقہ کر دوں گا، لیکن جب تمہیں چاہیے تو تمہارا پورا مال تمہیں واپس بھی کر دوں گا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ میرے بھائیو اللہ کے بارے میں جو بندہ جو گمان کرے، جو نیت رکھے، میرا اللہ پھر اس نیت کو پورا بھی کرتا ہے۔ خیر چلتے چلتے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی، آپ کی جگہ آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر آئے۔
میں نے کہا باپ نے تربیت کی ہے نا، تو آپ نے حساب کتاب چیک کیا تو دیکھا حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد کے 10,000 درم جو ہے ان کے والد کے اوپر قرضہ، یعنی انہوں نے امانت رکھائی تھی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن جعفر کے پاس چلے گئے، بھائی آپ کے والد کی 10,000 درم کی رقم جو ہے وہ میرے والد پہ قرضہ ہے اور وہ میں قرض چکانا چاہتا۔ اس نے کہا نہیں، میں نے اللہ کے لیے معاف کر دیا، وہ امانت دار بندہ تھا، دنیا سے چلا گیا، مجھے پیسے کی ضرورت نہیں۔ فرمایا میں معاف نہیں کروانا چاہتا، میں اپنے باپ کا قرض ادا کرنا چاہتا ہوں، وہ فلاں زمین میرے پاس ہے، آپ وہ زمین لے لیں۔ انہوں نے وہ زمین لے لی ہے، لیکن وہ زمین بنجر تھی، یہاں یعنی کہ وہاں پانی کا انتظام نہیں تھا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، اپنا ایک غلام ساتھ لیا، مصلی لیا، وہاں جا کے مصلی بچھایا، 2 رکعت حاجت پڑھی ہے، اپنے رب کے سامنے رونا شروع کیا، مانگنا شروع کیا۔ اس کے بعد اپنے غلام کو کہا یہاں سے کھودنا شروع کر۔ اس نے کھودنا شروع کیا تو اللہ نے وہاں سے پانی نکال دیا اور ان کی جو بنجر زمین ہے وہ کار آمد ہو گئی۔ بھائی یہی تو معنی ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مجھ سے مدد مانگو، صبر اور نماز کے ساتھ۔ مدد مانگنا تمہارا کام ہے، مدد کرنا اللہ کا کام ہے، لیکن ہمارے یہ ذہن بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے بھائیو نماز کیا چیز ہے؟ میں نماز کی اہمیت اور نماز کی فضیلت پہ بات کر رہا تھا، تو میرے بھائی سب سے بڑی بات یہ ہے 2 رکعت حاجت پڑھ کے، نماز پڑھ کے جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اور اس کی اہمیت دیکھیے گا۔ اللہ اکبر۔ قرآن کریم میں ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ بے حیائی اور برائی کے کاموں سے کیا کرتی ہے؟ روکتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں کیا مطلب ہے؟ نماز ایک نور ہے۔ نماز کیا ہے؟ انسان کے دل و دماغ میں نور پیدا ہوتا ہے۔ جب دل میں نور پیدا ہوتا ہے یہ دل کے ذریعے سے پورے جسم میں سرایت کرتا ہے، پھر انسان کی آنکھ میں حیا پیدا ہوتا ہے، پھر انسان کی زبان میں حیا پیدا ہوتا ہے، پھر انسان کے پورے وجود میں حیا پیدا ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ نماز گناہ کے آگے آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، بندہ کہتا ہے یار بد نظری کروں گا گناہ ملے گا، یعنی یہ کیفیات نصیب ہو جاتی ہیں، یہ کیفیات نصیب ہو جاتی ہیں، اور بندہ نماز بھی پڑھی آوے، نہ شراب چھڑے، نہ زنا چھڑے، نہ چوٹ چھڑے، نہ غیبت چھڑے، نہ ڈرامہ چھڑے، نہ فلمہ چھڑے، کچھ بھی نہ چھڑے، تے نمازاں بھی پڑھی آوے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، اللہ اکبر، قبول کرنے والا کون ہے؟ فرض ادا ہو گیا، لیکن ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، وہ غور کرے میرے کھانے پینے میں، میری روزی میں کہیں پہ کوئی کمی کوتاہی ہے، میرے نماز پڑھنے میں کوئی کمی کوتاہی ہے، میرے وضو کرنے میں کوئی کمی کوتاہی ہے، وگرنہ اللہ کا اعلان تو یہ ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء، کہ نماز انسان کو بے حیائی کے، برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ میرے بھائیوں میں اور آپ خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں گے، اللہ اکبر، یہ نماز ہمیں بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ صحیح طریقے سے وضو کرتا ہے، یعنی اپنے عضو جو وضو کے فرائض ہیں ان کا پورا خیال کرتا ہے، پھر اچھے طریقے سے نماز ادا کرتا ہے، اللہ اکبر، پھر اللہ کے سامنے استغفار توبہ کرتا ہے، فرمایا اللہ رب العزت کا اس کے ساتھ وعدہ ہے، اللہ اسے جنت میں داخل فرمائیں گے، جہنم سے بچائیں گے، اور فرمایا جو بندہ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا اس کے ساتھ اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے، چاہے اللہ جنت میں داخل فرما دیں، چاہے اللہ جہنم میں داخل فرما دیں۔ اور میرے بھائیو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، ہم سبھی اپنی 5 وقت کی نماز پہ توجہ دے دیں گے نا جی انشاءاللہ، اور اس کی اہمیت دیکھیے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے محبوب نے فرمایا، مشکات کی روایت ہے، فرمایا جب تمہارا بچہ 7 سال کا ہو جائے، کتنے سال کا ہو جائے؟ 7 سال کا، تو اسے نماز سکھاؤ، اسے نماز کی ترغیب دو۔ یہ تو ہمیں فکر پڑ جاتی ہے جب ہمارا بچہ 4 سال کا ہو، 3.5 سال کا، بھی انہوں چھیتی انگلش بولنی آ جائے، اسے کیا بولنا آ جائے؟ اپنا اپنا ماحول ہے، ہر جگہ کا ماحول ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ میرے بچے کو کلمہ آ جائے، کوئی کہتا ہے میرے بچے کو قرآن کی کوئی آیت آ جائے، کوئی کہتا ہے میرے بچے کو انگلش بولنی آ جائے، اپنا اپنا ماحول ہے نا۔
لیکن ہمیں مسلمانوں والا ماحول اپنانا چاہیے۔ کون سا ماحول اپنانا چاہیے؟ مسلمانوں والا ماحول اپنانا چاہیے۔ تو خیر یہ تو ہر بندے کو فکر ہے کہ میرا بچہ 4 سال کا ہو گیا، اسکول کیوں نہیں جاتا، اسے اسکول جانا چاہیے۔ میں نے کہا ادھر بھی تو توجہ کرے نا۔ آقا نے کیا فرمایا؟ بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کی ترغیب دو، اسے نماز سکھاؤ، اور فرمایا اگر 10 سال کا ہو جائے پھر نہ پڑھے تو تادیباً ڈانٹو بھی اور مارو بھی، تادیباً ڈانٹو بھی۔ اور میں نے کہا بچہ سکول نہ جائے تو پھر مارتے بھی ہیں ڈانٹتے بھی ہیں، نماز نہ پڑھے تو کوئی گل نہیں، ہلے نیانا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا پھر یہ بچہ جو ہے اس کی دل و دماغ میں، اس کی رگ رگ میں بچپن میں جو چیزیں سماتی جاتی ہیں وہ سماتی جاتی ہیں۔ آج کل تو ماحول ہی بڑا عجیب ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے ہاتھوں میں موبائل ہے، تباہی ہے میرے بھائیوں۔ بڑے ہو کے یہ قرآن پڑھیں گے، بڑے ہو کے یہ نماز کے قریب جائیں گے، کہاں ان کے دل و دماغ میں جو چیز بیٹھ گئی وہ بیٹھ گئی۔ میرے بھائیوں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ 7 سال کی عمر میں ترغیب دو، 10 سال کی عمر میں نماز نہیں پڑھتے تو تادیباً ڈانٹو بھی مارو بھی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور اس سے بھی بڑی بات سنیے گا، بخاری شریف کی روایت ہے، آج میرے بھائیوں احساس ہی نہیں، ہمارے دل پتھر ہو گئے۔ پتھر بھی اتنا سخت نہیں جتنا مسلمان کا دل سخت ہو گیا، رات بھی اتنی اندھیری نہیں جتنا مسلمان کا دل سیاہ ہو گیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب کیا مطلب؟ میں نے کہا دیکھیے، مسجد کے ساتھ دکان ہے، مسجد کے دروازے کے سامنے دروازہ ہے، مؤذن چیخ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ دل کا اندھیرا نہیں تو اور کیا ہے؟ ہم اپنی دکان چھوڑ کے نماز کے لیے نہیں آتے، ہم اپنے گھر سے نکل کے نماز کے لیے نہیں آتے۔ میرے بھائیوں عجیب ماحول ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان لمحات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہہ دو آمین۔ آج بیت المقدس میں اعلان ہے، اسرائیل نے اعلان کیا کہ رمضان میں ہم بیت المقدس نہیں کھولنے دیں گے، مسجد اقصیٰ نہیں کھولنے دیں گے۔ یہ مسلمانوں کے لیے ڈوب مر جانے کا مقام ہے، میں بھی ساتھ ہی شامل ہوں۔ یہ مسلمانوں کے لیے ڈوب مر جانے کا مقام ہے، مر گئی غیرت مسلمانوں کی۔ اللہ اکبر۔ یہ میں اور آپ تنکوں سے بھی ہلکے ہیں، اللہ کی قسم میں اور آپ تنکوں سے بھی ہلکے ہیں۔ اور جن کے معصوم بچوں کو تڑپا تڑپا کے مارا جائے، جن کی عورتوں کو شہید کیا جائے، جن کے بوڑھوں کو شہید کیا جائے، اور جن کے زخمیوں پہ بمباری ہو اور ہم بولے بھی نہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، ہم بولے بھی نہ، اس سے بڑی قیامت کیا ہوگی؟ میرے بھائیوں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ کس جگہ کون سے حالات پیدا کر دیں، اللہ ہمارے عرب حکمرانوں کو غیرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہہ دو آمین۔ یاد رکھنا یہ یہود و نصارہ صرف فلسطین کے دشمن نہیں ہیں، یہ ہر کلمہ پڑھنے والے کے دشمن ہیں۔ اگر آج انہوں نے فلسطین کے مسلمانوں کا یہ حال کر دیا، کل ان کا بس چلا، نہ وہ مکہ مکرمہ چھوڑیں گے، نہ مدینہ منورہ چھوڑیں گے، نہ پاکستان چھوڑیں گے۔ میرے بھائیوں امت مسلمہ کو بیدار ہونے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، کہہ دو آمین۔ میں نے کہا بھائیوں آج کل میں نے کہا دیکھیے کیسے ہمارے دل سیاہ ہو گئے، مؤذن اذان دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اور ہم سوئے پڑھیں۔ یہ تو ایسے ہے نا کہ وہ ایک آدمی عید پڑھنے آیا، کیا پڑھنے آیا؟ بولتے نہیں، کیا پڑھنے آیا؟ عید پڑھنے آیا۔ یہ بات میں اس لیے سنانا چاہتا ہوں کہ آج آ کے غصہ پھر مولویاں تھے، غصہ کیا تھے؟ اللہ اکبر۔ یہ ابھی آپ نے دیکھا ہے، میں حیران ہوں ہمارا میڈیا کرنا کیا چاہتا ہے۔ وہ کرنا کیا چاہتا ہے، ان کے اوپر جن کے ہاتھ ہیں وہ ان کے مطابق چلتے ہیں۔ ابھی اچھرا کے اندر ایک واقعہ ہوا، آپ نے دیکھا نا، وہ عورت جو ہے اس نے وہ لباس پہنا، اس پہ عربی رسم الخط میں حلوہ لکھا تھا۔ کیا لکھا تھا؟ حلوہ لکھا تھا۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا اس عورت کو اللہ اکبر اسباب کے درجے میں بچایا تو ایک مولوی نے۔ کس نے بچایا؟ مولانا علیم الدین شاکر دامت برکاتہ العالیہ، وہاں ہمارے حضرت لاہوری کی مسجد ہے اچھرا بازار میں، تو حضرت وہاں کی خطیب ہیں تقریباً 35 سال سے۔ تو جب حضرت کو پتہ چلا تو حضرت فوراً اس دکان پہ گئے۔ آپ دیکھیں وہ ویڈیو، وہ عورت اندر بیٹھی ہے، حضرت باہر شٹر کے پاس کرسی ڈال کے بیٹھے تاکہ اندر کوئی نہ جائے، باہر 1000-1200 کا مجمع ہے۔ میں نے کہا وہ مولوی تو نہیں تھے، وہ تو دنیا دار تھے، دکاندار تھے۔ وہ کون تھے؟ ان کو روکا کس نے؟ میں نے کہا وہ پونے گھنٹے کے بعد ایک لیڈی پولیس افسر آئی، وہ اس عورت کو لے کے گئی۔ میں نے کہا اب پورا ملک شابش کسے دے رہا ہے؟ مولوی کا نام ہی نکال دیا۔ کیوں؟ اگر مولوی کا نام لیا پھر تو مر جائیں گے نا، اللہ اکبر، پھر تو مر جائیں گے۔ میرے بھائیوں عجیب حالات ہیں۔ اور پھر ایسے گندے لوگ بھی ہیں جو سوشل میڈیا پہ اب کیا ہے، وہ آگے عورت ہے، ساتھ وہ لیڈی پولیس ہے،
اور داڑھی والے پگڑی والے لوگ اس کے پیچھے لگائیں۔ میں نے کہا کوئی شرم کرو، حیا کرو، کوئی غیرت کرو، تمہیں دین سے اتنی دشمنی کیوں ہے؟ تجھے دین سے اتنی نفرت کیوں ہے؟ یہ مولوی کی نفرت نہیں ہے، یہ دین کی نفرت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں دین اور دین والوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہہ دو آمین۔ آمین نہیں کہتے میرے خیال ناراض ہو گئے سارے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے بھائیو توجہ رکھنا، میں کبھی مولویاں تے بندہ نوں بڑا غصہ چڑھدا ہے، مولویاں تے بندیاں نوں کی چڑھدا ہے؟ بول دے نہیں، کیا چڑھدا ہے؟ عید دا دن سی تے مولوی صاحب کھڑے گیٹ تے عید پڑھا کے سیویں شیویاں کھا کے، تو ایک بندہ دوڑدا ہویا آیا، انہوں نے کہا مولوی صاحب عید نہیں پڑھانی؟ مولوی صاحب نے کہا عید تو ہو گئی۔ اس نے کہا تسی دسیا ہی نہیں۔ فرمایا میں نے جمعے میں اعلان کیا تھا کہ 8 بجے عید ہوگی۔ کتنے بجے عید ہوگی؟ انہوں نے کہا جی اسی جمعے تے آندے ہی نہیں، اسی جمعے تے تے جان لگا کہنے لگا او مولوی صاحب سال بعد عید پڑھ لے دی سی، تیری وجہ نہ وہ بھی رہ گئی، تیری وجہ نہ۔ اے ساڑھے کئی بندے نا ابھی آئیں گے، وہ جب دوسرا خطبہ شروع ہوگا نا اس وقت آئیں گے اور آ کر باہر کھڑے ہو جائیں گے، اندر بھی نہیں آئیں گے۔ میں نے کہا یار ڈرو، تم نے کون سے ایسا گناہ کیا ہے کہ رب تمہیں اپنے گھر میں داخل بھی نہیں ہونے دیتا؟ باہر کھڑے، مسجد سے باہر کھڑے۔ اچھا یا سلام پھرے گا یوں بھاگیں گے نا جیسے اللہ معاف فرمائے یہاں گولی چلنے لگی ہے۔ او اللہ کے بندو، اللہ کا گھر ہے، چلو ہم تو آپ کے بارے میں اچھا گمان کرتے ہیں کہ آپ گھر جا کے سنتیں پڑھتے ہوں گے، گھر جا کے سنتیں، اور اگر نہیں پڑھتے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرمایا مسجد مومن کے لیے سکون کا گھر ہے، اور کافر جو ہے وہ جو منافق ہے اس کے لیے قید خانہ ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ وہ ایسے مومن جو ہے وہ تو خوش ہوتا ہے مسجد میں آ کے، اور جو منافق ہے نا جیسے پرندہ پنجرے کے اندر بند کر دیا، پنجرے کے اندر پرندے کو پکڑ کے بند کر دیں، وہ پر مارتا ہے، پھڑ پھڑاتا ہے۔ فرمایا جو منافق ہے نا وہ مسجد میں آ جائے تو یوں پھڑ پھڑاتا ہے بھی کدوں سلام پھیرے تے میری جان۔ اور یہ نئی بات باجی فرض پڑھ لو۔ میں نے کہا کس نے کہا فرض پڑھ لو؟ تمہیں سنت موقعہ سنتوں کا ان چیزوں کا خیال نہیں ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں ان چیزوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہہ دو آمین۔ مسجد میں دل لگاؤ میرے بھائیو، اگر سکون چاہتے ہو، اطمینان چاہتے ہو۔ میرے محبوب نے فرمایا سب سے معزز جو جگہ ہے نا وہ اللہ کے گھر ہیں، جو اللہ کو سب سے پیارے ہیں۔ احب البلاد، شہر میں جو سب سے پیاری جگہ ہے وہ کون سی ہے؟ اور فرمایا جو سب سے بری جگہ ہے وہ کون ہے؟ بازار ہے۔ آپا ناسناس بازار نو جانے ہیں مسیتوں نکل کے۔ میں نے کہا بھائیو مسجد میں بیٹھنا چاہیے، دل لگانا چاہیے۔ خیر انہوں نے کہا جا مولوی صاحب تیری وجہ نہ سال بعد عید پڑھ لیندے سی، آج عید بھی کی ہو گئی۔ یعنی قصور مولوی دا ہے، پھر بھی اپنا قصور نہیں ہے۔ میرے بھائیو کیسے حالات ہیں؟ مسجد کے سامنے دکان، مسجد کے دروازے کے سامنے دروازہ، پھر بھی نماز نصیب نہیں ہے۔ بخاری شریف کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا دل کرتا ہے میں لکڑیوں کو حکم دوں لکڑیاں جمع ہو جائیں، اللہ اکبر، پھر آذان ہو اور ایک آدمی کو کہوں کہ وہ نماز پڑھائے، اور میں ان گھروں میں جاؤں جو اب تک جماعت میں شریک نہیں ہوئے، میں ان لکڑیوں کے ساتھ ان کے گھروں کو جلا دوں، راکھ کر دوں۔ میرے بھائیو صحابہ کرام تو جماعت میں شریک ہوتے تھے، لیکن میرے محبوب نے جماعت کی اہمیت سمجھانے کے لیے مجھے اور آپ کو یہ پیغام دیا۔ لیکن بھائیو ہمارے ہاں اس چیز کا بالکل بھی اہتمام نہیں ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو 5 وقت کی نماز جماعت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہہ دو آمین۔ میرے بھائیو نماز پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ نماز پہ ہمیں کیا کیا انعامات ملیں گے؟ میں صرف شوق پیدا کرنے کے لیے، ذوق پیدا کرنے کے لیے چند ایک باتیں عرض کرنے لگا ہوں، اگر آپ سبحان اللہ کہیں تو۔ 10 منٹ باقی ہیں، انشاءاللہ سبحان اللہ کہیں گے نا جی انشاءاللہ، تھوڑا سا ماحول بنائیں انشاءاللہ، بڑی پیاری باتیں۔ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، اللہ والے، ان کے دل و دماغ روشن ہوتے ہیں۔ ان کے دل و دماغ کیا ہوتے ہیں؟ تو ان کے دل و دماغ میں بعض دفعہ اللہ وہ باتیں ڈالتے ہیں جو عام بندے کی سمجھ میں نہیں آتی۔ ہمارے بزرگوں میں سے حضرت شیخ طریقت حضرت اقدس حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ، حضرت نے نماز کے اوپر بڑی پیاری گفتگو کی ہے۔ وہ گفتگو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، لیکن دونوں طرف کہتے ہیں نا شوق برابر کا ہو تو مزہ پھر آتا ہے۔ میں سناؤں گا، آپ کیا کہیں گے؟ میرے بھائیو ذرا سنیے گا۔ فرمایا فجر کی نماز اس امت پہ فرض ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جب جنت سے زمین پہ بھیجا تو زمین پہ رات کا وقت تھا، اندھیرے کا وقت تھا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام زمین پہ آئے تو اندھیرا ہی اندھیرا،
پریشان ہو گئے، کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ آہستہ آہستہ جب صبح ہوئی نا، صبح کا سورج طلوع ہوا، پھر آپ کو دنیا نظر آئی تو اندھیرے سے چھٹکارا ملا، تو آپ نے شکرانے کے طور پہ نفل ادا کیے۔ اللہ نے اس وقت امت مسلمہ پہ نماز کو فرض کر دیا کہ جو بندہ فجر کی نماز پڑھے گا اللہ اس کے دنیا آخرت کے اندھیروں کو دور فرما دیں گے۔ کتنی پیاری مماثلت ہے، کتنی پیاری، اللہ اکبر، ترجیح توجیہ دی ہے حضرت نے، اللہ اکبر۔ ظہر کی نماز کیوں فرض کی گئی؟ فرمایا اس لیے کہ ظہر کی نماز کے وقت، دوپہر کے وقت جہنم کو بھڑکایا جاتا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں اکثر سستی کرنے والے ظہر کی نماز میں سستی کرتے ہیں، اکثر سستی کرنے والے ظہر کی نماز میں سستی کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، ظہر کی نماز یہ کیوں فرض ہے؟ فرمایا اس لیے کہ دوپہر کے وقت جہنم کے اندر ایندھن ڈالا جاتا ہے، جہنم کو بھڑکایا جاتا ہے، یہ پھنکارتی ہے، آوازیں نکالتی ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ فرمایا جو بندہ ظہر کی نماز جماعت سے پڑھے گا اللہ اسے جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما دیں گے۔ عصر کی نماز کیوں فرض ہوئی؟ فرمایا حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے نا، انہوں نے 4 اندھیروں کا سامنا کیا۔ کتنے اندھیروں کا؟ رات، بادل، پانی، مچھلی کا پیٹ۔ جب اللہ نے ان کو رہائی دی نا مچھلی کے پیٹ سے تو عصر کا وقت تھا، انہوں نے 4 رکعتیں پڑھی۔ کتنی رکعتیں؟ اللہ نے اس امت پہ 4 رکعتیں عصر کی فرض کر دیں۔ فرمایا جو 4 رکعتیں پڑھے گا اللہ 4 اندھیروں سے محفوظ فرمائیں گے۔ کفر کا اندھیرا، جہالت کا اندھیرا، قبر کا اندھیرا، آخرت کا اندھیرا۔ فرمایا آگے مغرب کی نماز آ گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا، دونوں میں جدائی ہے۔ جب آپ آپس میں ملے نا جبل رحمت پہ، اس وقت مغرب کا وقت تھا، آپ نے شکرانے کے طور پہ نفل ادا کیے۔ اللہ نے اس امت پہ مغرب کی نماز کو فرض کر دیا کہ جو بندہ مغرب کی نماز پڑھے گا اللہ اس کی ساری پریشانیاں دور فرما دیں گے۔ اور عشاء کی نماز، اللہ اکبر، اس کی تو بہت ساری خوبیاں حضرت نے بیان کی ہیں، میں ایک تو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ فرمایا نمبر 1، عشاء کی نماز اس وقت پڑھی جاتی ہے کہ جب خوب اندھیرا ہو جاتا ہے۔ جب خوب کیا ہو جاتا ہے؟ فرمایا اس کی تشبیہ ہے قبر کے ساتھ کہ قبر کے اندر اندھیرا ہے۔ فرمایا الصلاۃ نور، نماز نور ہے۔ جو بندہ عشاء کی نماز پڑھے گا اللہ اس کی قبر کو روشن کر دیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ اس کی قبر کو کیا کر دیں گے؟ میرے بھائیوں، نماز عشاء، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کے چلے، فرعون پیچھے آیا، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بچایا، فرعون کو غرق کیا، تو جناب کلیم اللہ نے 4 رکعت شکرانے کے طور پہ پڑھی ہیں۔ اللہ نے امت مسلمہ پہ 4 رکعت عشاء کی فرض کر دی۔ جو بندہ عشاء کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھے گا اللہ اسے ہر طرح کے دشمن، خوف، خطرے سے محفوظ فرما دے گا۔ اور بڑی پیاری بات فرمائی، فرمایا اللہ کے نبی کو معراج رات میں ہوئی۔ کب ہوئی؟ جو بندہ عشاء کی نماز پڑھتا ہے الصلاۃ معراج المومن، اللہ اسے روحانی بلندیاں عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، مسلمانوں پہ کتنی نمازیں فرض ہیں؟ سارے نہیں بولتے، کتنی فرض ہیں؟ حضرت نے فرمایا اس کی بھی حکمت ہے، یہ جو 5 فرض ہیں نا اس کی بھی حکمت ہے۔ کیا حکمت ہے؟ فرمایا نمبر 1، انسان جو غسل کرتا ہے مرد عورت وہ 5 طرح کے ہیں۔ غسل جنابت، حیض، نفاس، اسلام لانے کا غسل۔ نمبر 5، میت کو غسل۔ یہ 5 غسل ایسے ہیں جو انسان کو پاک کر دیتے ہیں۔ فرمایا دن میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ جو بندہ 5 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اللہ اسے گناہوں سے پاک فرما دیتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ، جس آدمی کے گھر کے سامنے نہر بہتی ہو اور وہ اس نہر میں روزانہ 5 مرتبہ غسل کرے، اس کے جسم پہ کوئی میل باقی رہ جائے گی؟ اللہ کے نبی نہیں۔ فرمایا اسی طرح جو بندہ دن میں 5 نمازیں پڑھتا ہے اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ باقی۔ میرے بھائیو قرآن کریم نے اصول بیان کیا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ نے تمہیں جو نعمتیں عطا کی ہیں اگر تم ان نعمتوں پہ شکر ادا کرو گے تو اللہ تمہاری نعمتوں میں اضافہ فرما دیں گے۔
میرے بھائیوں اب نعمتیں تو بہت سی ہیں. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس بندے کو 5 نعمتیں مل گئیں گویا اسے دنیا کی ساری نعمتیں مل گئیں. حضرت وہ 5 نعمتیں کون سی ہیں؟ فرمایا نمبر 1 شکر کرنے والی زبان، نمبر 2 ذکر کرنے والا دل، نمبر 3 مشقت اٹھانے والا بدن، نمبر 4 نیک بیوی، نمبر 5 فرمایا سہولت کی روزی. جسے یہ 5 نعمتیں مل گئیں اسے سمجھو دنیا کی ساری نعمتیں مل گئیں. اچھا اب ان پہ شکر بھی تو کرنا ہے. فرمایا اللہ نے 5 نمازیں فرض کر دی ہیں. جو بندہ 5 نمازیں پڑھتا رہے گا ان 5 نعمتوں کا شکر ادا ہوتا رہے گا. اور میرے بھائیو یاد رکھنا انسان کو اللہ نے جو حصے عطا کیے نا وہ 5 ہیں. وہ کیا ہیں؟ نمبر 1 دیکھنے کی حص جسے قوت باصرہ کہتے ہیں، سننے کی قوت سامع، چکھنے کی قوت شامہ، اسی طرح محسوس کرنے کی قوت لامسہ، بولنے کی قوت گویائی. یہ 5 قسم کی اللہ نے حصے انسان کو عطا کی ہیں. یاد رکھنا ایک حص بھی ضائع ہو جائے بندہ کروڑوں روپیہ لگائے وہ واپس نہیں آتی. اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے. اللہ اکبر. فرمایا جو بندہ 5 نمازیں پڑھتا رہے گا ان 5 چیزوں کا شکر ادا ہوتا رہے گا. ان 5 چیزوں کا کیا ہوتا رہے گا؟ شکر. اور انسان کی 5 حالتیں ہیں. کتنی حالتیں ہیں؟ یا تو بندہ کھڑا ہے، بیٹھا ہے، لیٹا ہے، سوتا ہے، جاگتا ہے. یہ 5 ایسی حالتیں ہیں نا اللہ کی قسم ان میں سے ایک حالت بگڑ جائے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو ترستے ہیں کہ یار 2 منٹ ہم سیدھے بغیر سہارے کے کھڑے ہو جائیں، نہیں ہو سکتے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں یار 2 منٹ ہم سیدھے بیٹھ جائیں، نہیں بیٹھ سکتے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو لیٹنا چاہتے ہیں، نہیں لیٹ سکتے. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو سونا چاہتے ہیں لیکن نیند نہیں آتی. یہی مجھے مسجد میں 2 سال پہلے ایک بزرگ ملے تھے. انہوں نے مجھے بتایا غالباً 15 سال یا 20 سال کا عرصہ ہو گیا. فرمایا میں رات کو 1 منٹ بھی نہیں سویا، مجھے رات کو نیند نہیں آتی. اللہ دوا بھی استعمال کیا، نیند آور گولیاں بھی استعمال کرتا ہوں پھر بھی مجھے نیند نہیں آتی. تو بھائی کتنی حالتیں ہیں، ہر نعمت بے مثال ہے. فرمایا جو بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا رہتا ہے ان 5 حالتوں کا شکر ادا ہوتا رہتا ہے. میرے بھائیوں بہت سی حکمتیں ہیں. ایک حکمت اور بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرنے لگا ہوں. ذرا توجہ کیجئے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہمارے بزرگوں نے فرمایا انسان جب دنیا سے جاتا ہے اسے 5 مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کتنی مصیبتوں کا؟ نمبر 1 سکرات، یعنی کہ جب بندے کی جسم سے روح نکلتی ہے نا، اللہ اکبر. فرمایا نیک بندے کی روح یوں نکلتی ہے جیسے مکھن سے بال نکالا جائے، اور گنہگار کی فرمایا ریشم کا کپڑا، ململ کا کپڑا لے کے اسے خاردار جھاڑی پہ ڈالو نا، پھر اسے کھینچو، جیسے وہ کپڑا تار تار ہوتا ہے ایسے اس کی روح تار تار ہو جاتی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب نیک آدمی کی روح قبض کرنے کا وقت آتا ہے تو جنت سے فرشتے اللہ اکبر ایسا کپڑا لے کے آتے ہیں، اس کو ایسی خوشبو لگی ہوتی ہے کہ وہ روح خود بخود جو ہے نکلتی آتی ہے. اور جو گنہگار ہے فرشتے کے پاس لوہے کا گرز ہوتا ہے جس پہ جہنم کے لوہے کے کانٹے لگے ہیں. فرمایا وہ زور سے اس کے جسم پہ مارتا ہے، یوں کھینچتا ہے. اللہ اکبر. تو فرمایا پہلی تکلیف، پہلی مصیبت، پہلی پریشانی سکرات، موت کے وقت. نمبر 2 فرمایا قبر، نمبر 3 پل صراط، نمبر 4 میزان، نمبر 5 جنت میں داخل ہونا. حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو بندہ 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اللہ اسے 5 انعام عطا فرماتے ہیں. اس کی موت کی سختی کو ختم فرما دیتے ہیں، اللہ اس کی قبر کے عذاب کو ختم فرما دیتے ہیں. پل صراط سے بجلی کی تیزی سے گزرے گا، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. نمبر 5 بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا. تو بھائیو بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پہ ہے؟ 5 چیزوں پہ. نمبر 1 عقیدہ، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدً عبدہ ورسولہ. اور اعمال کے اندر سب سے پہلے وإقام الصلاۃ، نماز کا قائم کرنا، نماز کا پڑھنا. تو بھائیو یاد رکھیے گا کسی حالت میں بھی نماز سے چھٹکارا نہیں ہے. رمضان آ رہا ہے، ابھی 3-4 دن باقی ہیں. ہم ابھی سے کوشش کریں کہ اپنی نماز کو درست کریں، 5 وقت کی نماز جماعت سے پڑھیں. کوشش کریں گے نا جی انشاءاللہ. آخری بات میں کرتا جاؤں،
میرے بھائیو اس وقت فلسطین کے اندر جو حالات ہیں، اللہ اکبر، آپ حضرات کے سامنے ہم اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے، اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں، اللہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ میں اور آپ سبھی برابر کے مجرم ہیں، میں اور آپ سبھی کیا ہیں؟ برابر کے مجرم ہیں۔ لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کوئی ظلم ہوتا بندہ دیکھے نا، اگر اسے ہاتھ سے روک سکتا ہے تو ہاتھ سے روکے۔ یہ طاقت حکمرانوں کے پاس ہے۔ کن کے پاس ہے؟ حکمرانوں کے پاس ہے۔ نمبر 2 فرمایا زبان سے روکے۔ اگر زبان کی طاقت بھی نہیں ہے تو فرمایا کم از کم اسے دل میں برا جانے۔ تو اللہ کا شکر ہے ہم زبان سے بھی کہتے ہیں، ہم دل سے بھی برا جانتے ہیں۔ اللہ جزائے خیر دے، ہمارے نوجوان علماء ابھی الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، انہوں نے کوشش کی ہے، انہوں نے پمفلٹ شائع کیا ہے۔ ایک طرف انہوں نے وہ اسرائیلی مصنوعات جو ہیں ان کو نقل کیا ہے، اور دوسری طرف ان کے متبادل جو پاکستان کی مصنوعات ہیں ان کا ذکر کیا ہے۔ وہ انشاءاللہ نماز کے بعد آپ کو گیٹ پہ وہ پمفلٹ دیں گے، آپ حضرات اسے لیں گے انشاءاللہ۔ لینے کے بعد اس پہ عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ ایک زبان کا چسکا، میرے بھائیو جب زبان کا چسکا سامنے آئے نا تو پھر وہ تڑپتی ہوئی لاشیں بھی دیکھ لیا کرو۔ اللہ اکبر، ہمارے ہاں عجیب ماحول ہے، ہمارے یہاں پہ کرکٹ ہو رہی ہے، اگر کوئی نوجوان وہاں پہ فلسطین کا جھنڈا لے جانا چاہے، جھنڈا نہیں لے جانا دیتے، جھنڈا نہیں لے جانے دیتے۔ اللہ اکبر، حالات کب بدل جائیں، کیسے بدل جائیں میرے بھائیو پتہ نہیں لگتا۔ ان فلسطینیوں کا ایک ایک جرم ہے کہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہی جرم ہمارا ہے، ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حالات بدلتے دیر نہیں لگتی، تو سارے حضرات وہ پمفلٹ بھی لے کے جائیں۔ اور دوسری بات بھی الحمدللہ ہر سال رمضان کے اندر آپ اپنی مسجد کا خیال کرتے ہیں، اس سال بھی کریں گے نا جی انشاءاللہ۔ ہم نے اس مسجد کو کھولنا ہے، کیوں کھولنا ہے؟ تاکہ جو باہر ساتھی ہیں وہ بھی سامنے بیٹھ کر بیان سنیں، آمنے سامنے ہوں، تاکہ بات اچھی طرح سمجھ آئے۔ تو یہ بھی ہماری کوشش ہے۔ اسی طرح قاری صاحب کے لیے یہاں پہ مکان کی تعمیر ہے، درسگاہ ہے، یہ سارا معاملہ جو ہے تو میرے بھائیو آپ حضرات کوشش کریں گے نا جی انشاءاللہ۔ اور بالخصوص جو مسجد پہ خرچ ہوتا ہے، مسجد پہ چونکہ زکوٰۃ، فطرانہ، عشر وغیرہ یہ مسجد پہ خرچ نہیں ہوتا، یہ آپ جو ہے صرف ثواب کی نیت سے جو ہے اپنا مال جو ہے وہ مسجد پہ خرچ کریں انشاءاللہ۔ ہم 1-2 جمعے مسجد کے لیے اپیل کریں گے، تو مسجد انتظامیہ کے مشورے سے ہی ان کی مجھے اجازت ہے، چونکہ ہمارے یہاں جو مدرسہ ہے وہاں پہ طالب علم جو ہے وہ مقامی ہے، یعنی پڑھتے ہیں اپنے گھر چلے جاتے ہیں، تو زکوٰۃ عشر وغیرہ ان پہ نہیں لگتا۔ تو الحمدللہ ادارہ ہے میرا مامو کانجن میں، جامعہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، شعبہ حفظ کے اندر اور درس نظامی مکمل یعنی دورہ حدیث شریف تک۔ الحمدللہ اس سال بھی 3 بچے عالم فاضل بنے، تقریباً 40 لاکھ روپیہ سالانہ خرچ ہے۔ انشاءاللہ نماز کے بعد وہ دوست احباب آپ کو پمفلٹ دیں گے۔ تو چونکہ کہتے ہیں نا جی دیتے وقت بندے کو سب سے پہلے اپنے قریبی لوگوں کو دیکھنا چاہیے، تو پہلا تعلق تو میرا اور آپ کا ہے نا۔ تو انشاءاللہ کیا خیال ہے سارے حضرات زکوٰۃ کے اندر، فطرانے کے اندر مدرسے کو یاد رکھیں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا